پیارے بچوں اور عزیز ماں اور بہنوں، پانی انسانی زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہر ذی روح چیز، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ ہر جاندار، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، یا اسی طرح سے بڑھنے اور اگنے والی چیزیں، پیڑ پودے، ان ساری چیزوں کی زندگی میں پانی کا بڑا اہم رول ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو انسان اور دیگر جاندار جیتے جی مر جائیں۔ ہری بھری کھیتیاں، لہلہاتی کھیتیاں جو سبز و شاداب ہیں، وہ کھیتیاں، ہری بھری کھیتیاں بنجر نظر آنے لگے۔ پانی نہ ہو تو انسانی زندگی میں افراتفری مچ جائے، لوگ ایک دوسرے کا گلا گھونٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ خلاصہ یہ کہ پانی اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، تصور نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پانی کی قیمت اگر پوچھنی ہو تو اس پیاسے سے جا کر پوچھئے جس کے حلق میں اگر پانی کا ایک بوند پڑ جائے تو اس کی زندگی دوبارہ بحال ہو جاتی ہے۔ جو موت کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، اس کے اندر زندگی کی ایک نئی امید جاگ اٹھتی ہے۔ پانی کی قیمت کا اندازہ لگانا ہو، آپ کسانوں کے چہروں کو دیکھیں کہ جو اتنی محنت کر کے، اتنے روپے پیسے خرچ کر کے جب وہ اپنے کھیتوں کی طرف جاتا ہے، کھیتیاں سوکھی ہوئی، مرجھائے ہوئے پودوں کو جب دیکھتا ہے، اس کے چہرے سے خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ انسان، وہ کسان روتا، چیختا، چلاتا، سینے کو پیٹتا ہوا واپس لوٹتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے پانی کی اہمیت کا پتہ ہمیں اس آیت کریمہ کے اندر بتلا دیا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، کہ پانی کیا ہے؟ پانی وہ ہے کہ جس سے ہم نے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذریعے مشرکین مکہ کو یہ بتلایا، یا ان لوگوں کو بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ پانی برسانا اللہ کے علاوہ کسی اور کا کام ہے، پانی کا کنٹرول کسی اور کے قبضے میں ہے۔ اگر ایسا عقیدہ کوئی شخص رکھتا ہے، اس عقیدے کا کھنڈن کرتے ہوئے، اس عقیدے کی مذمت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ میری ذات ہے، میں ہوں کہ جس نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا ہے، چاہے وہ انسان ہو، وہ جاندار ہو، جانور ہو، پیڑ پودے ہو، کوئی بھی چیز ہو، ان ساری چیزوں کو اللہ کی ذات ہے جس نے پیدا کیا۔ ان ساری چیزوں کو پانی اگر کسی نے مہیا کرایا ہے، وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بارے میں کہا
کہ اے نبی افلا یؤمنون، یہ وہ لوگ ہیں، کیا یہ وہ لوگ اللہ کے اس قدرت پر، اللہ کی اس توحید پر، اللہ کی اس طاقت پر، اللہ کی اس ذات پر ایمان لائیں گے؟ اور بدقسمتی سے ہمارا مسلمان طبقہ جو آج اپنے دین سے دور ہے، اسی میں سے کچھ لوگوں نے کہا مطرنا بنوع کذا و کذا، آج ہمارے اوپر جو بارش ہوئی ہے فلاں نچھتر کی وجہ سے ہوئی، فلاں ستارے اور فلاں تارے کی وجہ سے ہوئی۔ میرے بھائیو، صبح ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا کرتے ہیں، نماز فجر ادا کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خطاب کیا اور کہا میرے ساتھیو ماذا قال ربکم، کیا تمہیں اس بات کا پتا ہے کہ تمہارے رب نے تمہارے بارے میں کیا کہا؟ صحابہ نے کہا اللہ رسول عالم، اے اللہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل رات بارش ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل رات بارش ہوئی اور اس بارش کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے اللہ کی ذات پر ایمان لایا اور کچھ لوگوں نے ستاروں پر ایمان لایا اور اللہ کی ذات کا انکار کیا۔ تم میں سے کچھ مومن ہو گئے اور کچھ کافر ہو گئے۔ یہ تو ہمارے اور آپ کے لیے کوئی بات نہیں ہے کہ ہم سے کوئی ایسا عمل ہو جائے جو غیر اسلامی ہو، غیر شرعی ہو، کھلم کھلا اسلام کے مخالف فعل ہو، مخالف عمل ہو، ہمیں اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن قربان جائیے وہ جماعت صحابہ کی جماعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اور آپ پر اپنی جانوں کو نثار کرنے والی جماعت ہے۔ جماعت میں کھلبلی مچ گئی، پریشان ہو گئے صحابہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون بدبخت ہے ہم میں سے جس نے کفر کا ارتکاب کر لیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل رات بارش ہوئی، اور جس نے کہا کہ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، کہ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی، اس کی رحمت سے اللہ کی بارش ہوئی، تو اللہ نے ایسے شخص کے بارے میں کہا کہ فَهُوَ آمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، کہ جس نے بارش کو اللہ کا فضل اور اللہ کی قدرت سمجھا وہ شخص مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں کا انکار کیا۔ وَمَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْعِ كَذَا وَكَذَا، اور جس نے نچھتروں کو دیکھ کر، ستاروں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ان ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، فَهُوَ كَافِرٌ بِي، اس نے میرا انکار کیا، وَآمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ، اور ستاروں پر ایمان لایا۔ میرے مسلمان بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، خاص طور سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا اپنا محاسبہ کرے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فلاں نچھتر کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، فلاں ستاروں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے۔ کیا یہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن لینے کے بعد اپنے عقیدے میں تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں رہ گئی؟ یقیناً رہ گئی۔ اگر آج بھی ہم اللہ کی ذات سے الگ ہٹ کر ستاروں اور نچھتروں کی بنیاد پر بارش کو سمجھتے ہیں تو ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہی عقیدہ رہا تو پھر اللہ ہم سے بارش کیوں نہیں روکے گا؟ کیوں نہیں روکے گا؟ آج کہیں پر انسان پانی سے پریشان ہے، گاؤں کا گاؤں پانی کی زد میں ہے، بستی کی بستی پانی کی زد میں ہے، اور اسی دھرتی پر کہیں پانی کے بند بند کے لیے ہاہاکار مچا ہوا ہے۔ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہی کے علاقے میں، آپ ہی کے ضلع میں، سیتامڑھی کا کچھ علاقہ، شیوہر کا کچھ علاقہ، آئے دن
سوشل میڈیا کے ذریعے یا اخبارات کے ذریعے یہ خبریں پڑھنے اور سننے کو مل رہی ہے کہ پینے کے پانی کی قلت ہے، ہینڈ پائپ سے پانی نہیں آ رہا ہے، موٹر سے پانی نہیں آ رہا ہے، پانی کا سطح، پانی کا لیول بہت نیچے بھاگ چکا ہے، ساری مشینری فیل ہے۔ صبح سویرے ایک بالٹی یا گیلن لے کر کے لائن میں لگنا پڑ رہا ہے کہ 5 لیٹر ہم کو بھی مل جاتا کہ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ تھوڑی سی اللہ رب العالمین نے تھوڑی سی رسی ٹائٹ کی ہے، بہت زیادہ نہیں، بالکل ہلکا سا، ہاہاکار مچ گیا۔ ایسے وقت میں جب پانی کی قلت ہو تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے ایسے وقت میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی، اور یہ پانی جو آسمان سے برستا ہے، آپ شہروں میں رہنے والوں سے پوچھئے کہ 1 مہینہ پانی نہ ہو تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، اور ہم ہیں کہ اگر پانی کی نعمت ملی ہوئی ہے تو اس نعمت کا ایسا استعمال کر رہے ہیں، بیجا استعمال اور ایسا اسراف فضول خرچی کے ساتھ کہ کنٹل کا کنٹل پانی ہم بہا رہے ہیں، ایسے کوئی حساب و کتاب نہیں۔ ہم آدھے لوٹے 1 لوٹے میں وضو بنا سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہم 1 بالٹی 1 ڈول لے کر کے بیٹھیں گے۔ ہم 20 لیٹر 25 لیٹر میں غسل بآسانی کر سکتے ہیں، لیکن ٹنکی کا ٹنکی ختم ہو جائے، ابھی حضرت وہیں بیٹھے ہیں جہاں بیٹھے تھے۔ یہ حالات ہیں ہمارے، اور یہ آسمان سے جو پانی نازل ہوتا، اللہ نے کہا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اللہ اکبر، یہ پاک پانی ہے، بابرکت پانی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بارش ہوتی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ اسوہ دیا ہے، وہ تعلیم دیا ہے کہ ہم اس کو اپنائیں، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے نبی کی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں۔ ارے نبی نے ایسی ایسی تعلیم دی کہ اس تعلیم کو جب اپناؤ گے، دنیا کی ساری خیر و برکت، ساری بھلائیاں تمہارے مقدر میں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ رہا ہے، یہ معمول رہا ہے کہ جب برسات کے موسم میں پہلی بار بارش ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود مبارک کو لے کر اس پانی کے نیچے کھڑے ہو جاتے اور اس سے برکت حاصل کرتے تھے، اور بتلاتے تھے کہ اس وقت اللہ کی یہ پہلی بارش جب ہوتی ہے تو اللہ کی برکت کا نزول ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 وقت ایسا ہے کہ جس وقت انسان کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں بارش میں؟ ہوڈنگ کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے ننگے ہو کر گالی گلوچ کرتے ہوئے ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ انسانیت دیکھ کر شرما جائے۔ نبی کے اسوہ کو اپناؤ جوانوں، بارش کے نیچے کھڑے ہو کر رب سے دعا کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ 2 وقت کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ عند الاذان، اذان کے وقت اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے، جو نماز کے لیے انتظار کرتے ہیں، اس بیچ میں اگر دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں رد نہیں ہوگی۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں بھی آتے ہیں، وہی دنیا کی باتیں، وہی غیبت، وہی چغلی، وہی فلاں کے گھر کیا بنا، فلاں کی بیٹی کہاں گئی، فلاں کا بیٹا کیا کیا، لاکھ سمجھاؤ بھی بتاؤ بھی ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذان کے وقت یا پھر اذان اور اقامت کے درمیان اگر کوئی دعا کی جاتی ہو، دعا رائگاں نہیں ہوتی، رد نہیں ہوتی۔ اور دوسرا وقت کون سا جانتے؟ تحت المطر، جب بارش ہو اس وقت آپ دعا کیجئے، خیر کی، برکت کی، بھلائی کی، آپ کی دعائیں رد نہیں ہوگی۔ لیکن یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے تو اپنے نبی کے طریقے کو پڑھا نہیں ہے۔ ہم تو نبی کے طریقے کو دقیانوسی طریقہ سمجھتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ فلمی ہیرو اور سپر اسٹار اور دنیا کے نقشے پر جو دیکھے جا رہے ہیں، جو گالی گلوچ اور فضول کرنے والا، جس کی زبانیں بالکل فوہر اور
جس کے ہاتھ میں پیسے ہے، جو ناچنے والا، گانے والا، ڈانس کرنے والا، اس کو ہم اپنا اسوہ اور نمونہ بنا، تو پھر بارش کہاں سے ہوگی؟ پھر اللہ کی نعمتوں کا احساس ہمیں کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا مسلمانوں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کے اسوہ کو پکڑو، اور جب بارش نہ ہو، بارش کا موسم ختم ہونے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی آئے، مسجد سے گھسے اور دروازے ہی سے آواز لگائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلقت الاموال والأولاد، ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاروں طرف سوکھا ہی سوکھا پڑ رہا ہے، دھوپ کی تپش ہے، پانی نہیں ہے، مویشیاں ہلاک ہو گئی، اموال ہلاک ہو گئے، بچے برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اپنے نبی سے دعا کی، اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل۔ اے اللہ تو ہمارے اوپر خوب مسلادھار بارش برسا، اے اللہ نفع بخش بارش برسا، اے اللہ ایسی بارش برسا جس سے ہمیں نقصان نہ ہو، اے اللہ ایسی بارش برسا جس سے انسانیت زندہ ہو جائے۔ کتنے لوگوں کو یاد ہے دعا؟ اللہ کی قسم مسجد میں کہہ رہا ہوں، قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اگر کاؤنٹ کیا جائے تو بمشکل اتنی بڑی جماعت میں 5 سے 10 لوگ ایسے ملیں گے جن کو یہ دعا یاد ہے، اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ جون کا مہینہ ختم، جولائی کا مہینہ ختم، بارش نہیں ہو رہی۔ مانگنے کا تو طریقہ معلوم ہی نہیں، مانگنے کی جو دعا پیارے نبی نے بتلائی وہ تمہیں معلوم ہی نہیں۔ اور دوسری سنت بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بارش جب ہوتی ہے تو ہم سیٹیاں بجاتے ہیں، چھتوں پر نکل کر نہا رہی ان بے حیا اور بے پردہ لڑکیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں اپنے چھتوں سے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی کی سنت کو اپناؤ۔ بارش ہونے کے وقت نبی کا طریقہ کیا تھا؟ نبی کا طریقہ یہ تھا، جب باران رحمت کا نزول ہوتا، پیارے نبی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور کہتے اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے خوب ٹھہرنے والی بارش بنا دے، اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع والی بارش بنا دے۔ یہ نبی کی سنت رہی ہے، یہ نبی کا طریقہ رہا ہے۔ اس طریقہ کو اپناؤ گے نہیں اور کہو گے مولوی صاحب کو دعا مانگ دیے بارش کیا ہوئی، مولوی صاحب کی دعا میں اثر نہیں، کب تک مولوی کو کوستے رہو گے؟ کب تک دوسروں کے کندھے پر کھیلتے رہو گے؟ کبھی اپنی بدعمالیوں کا بھی جائزہ لو، بے غیرتوں، بے شرموں، بے حیاؤ، کبھی اپنی بدعمالیوں کی طرف بھی جھانک کر دیکھو کہ ہم کتنے رذیل ہیں، کتنے شیطان ہیں، کتنے بڑے ہم بد کردار ہیں کہ آج ہماری بد کرداریوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اور ہماری خباثت کی وجہ سے یہ پوری جماعت، یہ پوری انسانیت ہماری بد کرداریوں کی وجہ سے اس گناہ کا کے عذاب کو جھیل لے گی۔ کبھی اپنے بارے میں سوچا؟ نہیں سوچا۔ بارش بہت زیادہ ہونے لگی، ہر طرف پانی ہی پانی، راستے بہنے لگے، کٹنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خطبہ دینا اگلے جمعہ کو، پھر وہی آدمی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلقت الاموال والاولاد وانقطعت السبل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مویشیاں ہلاک ہو گئی، مال و دولت ہلاک ہو گئے، اولاد ہلاک ہو گئے، وانقطعت السبل، اللہ کے نبی راستے جگہ جگہ پر کٹ گئے، راستے مسدود ہو گئے۔ فوراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور جوانوں اس دعا کو یاد کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ بارش کے ان قطروں کو اب ہم سے پھیر دے، اے اللہ ہمارے ارد گرد جہاں اس کی ضرورت ہے، علی الاکام والجبال، وادیوں میں، پہاڑوں پر، ندیوں میں، نالوں میں، جہاں جہاں ضرورت ہے اللہ وہاں اس پانی کو جا کر برسا دے۔ پانی نہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو، اپنے کرتوتوں پر رو اور نماز استسقاء پڑھو۔ کہہ دیا جائے کہ چلیے نماز استسقاء پڑھنا ہے، اللہ کی قسم میں اپنا تجربہ بتلا رہا ہوں،
اس سے پہلے کے دنوں کا میں اپنا تجربہ بتلا رہا ہوں. کئی لوگوں کو میں نے خود کہا کہ چلیے استسقاء کی نماز پڑھی جائے. ارے مولوی صاحب سب جگہ پہلے اپنا عمل ٹھیک کرو نہ تب نماز پڑھا. اللہ کی قسم یہ جملہ تھا لوگوں کا. اس کے بعد بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے. ارے مولوی کے باپ کا تھوڑے کچھ رکھا ہوا ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک عالم ہونے کی حیثیت سے مولوی آپ کو طریقہ بتلا رہا ہے. یہ کوئی ضرور نہیں کہ مولوی ہی اللہ کے مستجاب الدعوات ہو. آپ بھی اگر اچھے ہیں, آپ مولوی نہیں ہیں, آپ عام آدمی ہیں, اعمال آپ کے اچھے ہیں, ہو سکتا ہے دعا اللہ کے آپ کی قبول ہو جائے اور آپ کی قبولیت کی وجہ سے یہ پورا معاشرہ فیضیاب ہو جائے, اس کا فائدہ پہنچ جائے. کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتلایا کہ ہم گناہوں پر روئیں, گڑ گڑائیں, استغفار کریں اور نماز استسقاء کا اہتمام کریں اور دعا کریں اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت. یہ جو دعائیں ہیں میرے بھائیوں, اگر ہم اور آپ ایسا کرتے ہیں تو پانی جو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, عظیم نعمت ہے, اس عظیم نعمت سے ہم اور آپ بہراور ہوں گے. اس عظیم نعمت کے مل جانے کے بعد ہمیں اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور دنیا انسانیت کو, یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم یہ بتلائیں دنیا انسانیت کو کہ اسلام نے یہ طریقہ بتلایا ہے پانی مانگنے کا, اور اسلام اس بات کا تصور, اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو اس دھرتی پر پانی کا برسا دے. اللہ ہی اگر چاہے, اللہ ہی کو اگر خوش کیا جائے, اسی کی توحید کا اقرار کیا جائے تو پھر یہ دھرتی جو مرجھائی ہوئی دھرتی ہے یہ سبز و شاداب ہو جائے, انسانیت زندہ ہو جائے, ہر طرف ہریالی جنی لہلہانے لگے. دعا کیجئے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے مولا. اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں, بدکار ہیں, خطاکار ہیں. اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے تیرے حضور. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دے مولا. اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک وحی بلدک المیت. یا رب العالمین, اے اللہ اپنے بندوں کو تو سیراب فرما دے مولا اپنی رحمت سے. اللہم اسق عبادک و بہائمک, اے اللہ اپنے بندوں کو, جانوروں کو, جاندار جو بھی, اللہ ہم سب کو تو سیراب کر دے مولا. وانشر رحمتک, اے اللہ تو اپنے رحمت کے گرہوں کو کھول دے مولا. وحی بلدک المیت, اے اللہ مردہ زمینوں کو تو زندہ کر دے مولا. اللہم صیبا نافعا, اللہم صیبا نافعا, اے اللہ ہم سب کو تو نفع بخش بارش عطا فرما مولا. اللہم اسقنا غیثا مغیثا, اللہم اسقنا غیثا مغیثا. اے اللہ ہم پانی کے لیے بحال ہیں, پریشان ہیں, اللہ پانی کا ایک بند ہمیں عطا کر دے مولا. اے اللہ پانی تیری بہت بڑی نعمت ہے. اللہ اس نعمت کا ہم اقرار کرتے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں مولا. اے اللہ تو رحمت کے اس قطرے کو ہم سے نہ روک مولا. اے اللہ ہم گناہگار ہیں, لیکن تیرے اس بندوں میں ایسے بچے بھی ہیں اور ایسے بوڑھے بھی ہیں, ایسے ضعیف العمر لوگ بھی ہیں جو تیری شریعت کے مکلف نہیں. اللہ کم از کم ان کی دعاؤں کو تو سن لے مولا. اے اللہ جانور جو بے زبان مخلوق ہے, اے اللہ ان کے بدلے ہی صحیح تو ہمیں سیرابی عطا فرما دے مولا. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما دے. اے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے مولا. اے اللہ جو کاروباری ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما مولا. اے اللہ ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہم سب کے حرام سے تو حفاظت فرما دے مولا. اے اللہ ہمارے باپ دادا جس دنیا سے جا چکے ہیں مولا, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے مولا. اے اللہ ان کے قبروں پر تو رحم و کرم کی برکھا برسا مولا. اے اللہ جو زندہ ہیں انہیں دین پر باقی رکھ, اسلام پر باقی رکھ. اے اللہ جب ہماری جان نکلے, جب ہماری روح ہمارے تن سے جدا ہو, جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف. الحمدللہ.